بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت اور اہمیت بیان کر کے ان کی خاص خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں 4 مہینے رجب، ذوالقعد، ذوالحج، محرم الحرام حرمت والے ہیں۔ ان خاص مہینوں میں سب سے پہلا عزت والا مہینہ محرم الحرام ہے، جبکہ باقی رجب المرجب، ذوالقعد اور ذوالحج ہیں۔ یہ تمام مہینے اللہ کے ہاں بہت زیادہ قابل احترام ہیں، اسی لیے اسلام سے پہلے بھی دیگر مذاہب میں ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے اور جنگ اور قتال سے منع فرمایا گیا تھا۔ اسی بنا پر ان مہینوں میں جہاں نیکی کا اجر 2 گنا ہے وہاں بدی کا بدلہ بھی 2 گنا ہے۔ محرم الحرام کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ فضیلت یوم عاشورہ کو حاصل ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ ہم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن اطاعت خدا بندی بجا لانے والوں کو حق تعالیٰ بہت بلند نام سے نوازتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن 10 انبیاء کرام کو 10 اعزاز عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش ہوئی، قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عزت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آقا صلی وسلام نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی وسلام نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔